ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کی سزا سنا دی. پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پاک لاہور سے گرفتار کر لیا. گرفتاری کے بعد ان کی اہلیہ کی جانب سے مزاحمت بھی کی گئی. پولیس چیئرمین پی ٹی آئی کو لے کر راولپنڈی روانہ ہو گئی ہے. ملاحظہ کرتے ہیں لاہور سے فرحان علی خان کی یہ رپورٹ. اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا تو لاہور پولیس فوری حرکت میں آ گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا. اس موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کی بھاری سیکیورٹی تعینات کی گئی تھی. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے موقع پر ان کی اہلیہ کی جانب سے مزاحمت بھی کی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد پولیس نے کسی بھی ممکنہ پرتشدد احتجاجی مظاہروں سے بچنے کے لیے زمان پارک اور جناح ہاؤس کے باہر سیکیورٹی تعینات کر دی ہے. کیمرہ مین عمران خالد کے ساتھ فرحان علی خان، لاہور. اب تک چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد زمان پاس سے گرفتار چیئرمین پی ٹی آئی کی لاہور سے سینٹرل جیل اڈیالہ منتقل کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی قیادت کے اسیری بلاک میں رکھا جائے گا. میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری سمیت دیگر اہم شخصیات یہاں پابند سلاسل رہیں. جیل کے اندر اور باہر سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. جیل کے باہر اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے 4 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا. عدالت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الزامات ثابت ہو گئے. چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانے سے متعلق بے ایمانی کی. چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے قابل سماعت ہونے پر کوئی دلائل نہیں دیے گئے. 5 مئی اور 8 جولائی کو قابل سماعت ہونے کے دیے گئے دلائل پر درخواست مسترد کی جاتی ہے. شکایت کنندہ نے تسلی بخش شواہد پیش کیے. شکایت کنندہ کی جانب سے دیے گئے شواہد سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں. فیصلے میں کہا گیا کہ ثابت ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جھوٹا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا. 2018 اور 2019 میں توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا جھوٹا ریکارڈ جمع کروایا گیا. 2020 اور 2021 میں فارم بی سے متعلق ریکارڈ جھوٹا جمع کروایا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی خزانے سے کیے گئے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا. چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے متعلق بے ایمانی کی ہے. توشہ خانہ کیس سے لیے گئے تحائف کا ریکارڈ جھوٹا ثابت ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی پر کوئی شک نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. اگر جرمانہ ادا نہ کیا تو 6 ماہ مزید قید کی سزا بھگتنا ہوگی. آئی جی اسلام آباد کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کا حکم دیا جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری اور نااہل ہونے پر ملک کے مختلف حصوں میں شہریوں نے جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی. شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری سیاسی نہیں ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جب جواب مانگا جاتا تو وہ اداروں پر حملہ کرتے تھے. موقع ہونے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں جھوٹ بولتے رہے. قانونی تقاضے پورے ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنایا. ایک چوری کا عوام کو پتہ چلا تو چور احتساب سے بھاگتا رہا. 190 ملین پاؤنڈ فارن فنڈنگ اور سائفر کی سزا باقی ہے. جب نواز شریف پر الزام لگا تو انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ میرا احتساب کیا جائے. نواز شریف 150 سے زائد پیشیوں پر گئے اور جواب بھی دیا تھا. آج عوام کو یہ پتہ چلا کہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا تھا. ایک چور اپنے احتساب سے بھاگ رہا تھا. 12 سے 15 ماہ بھاگتا رہا. قانون کے آگے پیش ہو تو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا تھا. پولیس وارنٹ انویسٹیگیشن کے لے کر جاتی تھی تو پیٹرول بم سے استقبال کراتی تھی. انسائٹنگ وائلنس، جھوٹ، فریب، جھوٹی سٹیٹمنٹس، قومی خزانہ سے پیسہ لوٹتے رہے، کھاتے رہے، جھوٹی سٹیٹمنٹس دیتے رہے. ابھی 190 ملین پاؤنڈ کی سزا باقی ہے جس کا کہتے ہیں میری کابینہ سے پوچھو. ابھی فورن فنڈنگ کے کیس کی سزا باقی ہے. ابھی سائفر جس سے پوری ملک کی خارجہ پالیسی نیشنل انٹرسٹ کو سٹیک پر لگا دیا، اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے.
توشہ فوجداری کیس کے فیصلے پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور نون لیگی رہنما تطار کا رد عمل، کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے نہ صرف چوری کی بلکہ چوری پر سینہ سوری کی۔ عوامی نمائندوں کو الیکشن کمیشن کے پاس گوشواروں میں اثاثے ظاہر کرنا ہوتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے اثاثے چھپائے۔ عمران نیازی آج سرٹیفائیڈ کرپٹ ثابت ہوا ہے، سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوا ہے۔ اس نے جو غیر قانونی کام کیے تھے اس کے جرم میں، کرپشن کے جرم میں، فراڈ کے جرم میں، جھوٹ کے جرم میں وہ صادق اور امین نہیں رہا، اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ اور مجھے بھی اطلاع ملی ہے کہ عمران نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ جو سنایا گیا ہے، یہ سزا اب کاٹنی پڑے گی۔ تکبر والا، غرور والا حکمران جو دوسروں پہ الزام لگاتا تھا، جو دوسروں کو دیوار سے لگاتا تھا، جو دوسروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا، جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا، آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں۔ اس کی چوری بھی ثابت ہوئی، کرپشن بھی ثابت ہوئی، فراڈ بھی ثابت ہوا، اور اب اس کو کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کسی گرفتاری پر جشن نہیں مناتی، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہا ثابت ہو گیا کہ کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں۔ یہ بہروپیہ شخص وہ جو کہتے تھے کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کہ اپنے تمام مخالفین کو بدترین اس نے احتساب کا نشانہ بنایا، تمام مخالفین کو۔ زمینی فرعون ہو گیا تھا وہ شخص، کسی کو اس نے نہیں بخشا، نہ کسی کے لوگوں کی فیملیز کو اس نے بخشا، نہ اس شخص نے جو معاشرے میں ہمارے جو ایک نارمز ہوتے ہیں اس کا اس نے کبھی خیال کیا۔ یہ شخص جھوٹ بولتا رہا، عدالتوں سے جھوٹ، عوام سے جھوٹ بولتا رہا۔ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے اور عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے ہر شخص کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی گرفتاری پہ جشن نہیں مناتی، لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اس سے کہا ہے پاکستان پارٹی کے ترجمان اور سابق وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض حسن چوہان کا چیئرمین تحریک انصاف کے اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہونے پر دلچسپ ویڈیو بیان۔ کہتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف ہر وقت مراد سعید کی پرفارمنس کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، اب انہیں اڈیالہ جیل میں میری وزارت جیل خانہ جات کی پرفارمنس سے آگاہی حاصل ہوگی۔ آج چیئرمین تحریک انصاف توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اڈیالہ جیل جانے کے بعد یا پنجاب کی کسی جیل میں بھی جانے کے بعد ایک کم از کم آگاہی انہیں حاصل ہوگی کہ جو اپنے 3.5 سال کے اقتدار میں صبح سے لے کے رات تک مراد سعید کی پرفارمنس، مراد سعید کی منسٹری، مراد سعید کی کیپیبلٹی، مراد سعید کی کیپیسٹی، اور جو ایویلویشن ہوتی تھی اس میں نمبر 1 مراد سعید کی منسٹری کو دکھایا جاتا تھا۔ تو اگر انہیں فیاض الحسن چوہان کی 6 مہینے کی وزارت ثقافت کی پرفارمنس نظر نہیں آئی، اگر انہیں میری وزارت اطلاعات کی پرفارمنس نظر نہیں آئی، اور اگر انہیں میری 1.25 سال کی وزارت جیل خانہ جات کی پرفارمنس نظر میں نہیں آئی، تو کم از کم جیلوں کا سامنا کرنے کے بعد ایک چیز کے اوپر میرا ایمان ہے کہ جب جیل کے سپرنٹینڈنٹ، جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، جیل کے ملازمین، جیل کے افسران، جیل کے وارڈر، ہیڈ وارڈر، چیف وارڈر، وہ جب صبح سے لے کے رات تک فیاض الحسن چوہان کے گن ان کے سامنے گائیں گے، تو اب کم از کم اڈیالہ جیل اور پنجاب کی جیلوں کی یاترا کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کو احساس ہوا کہ واقعی گڈ گورننس اور گڈ پرفارمنس۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔